رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، رمضان علم ہے اس خصوصی پلیٹ فارم سے جو آپ کے لیے یہ رمضان ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، آپ سب کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کے روزے بہترین جا رہے ہوں گے، یہ مہینہ بہت بہترین جا رہا ہوگا، رحمتیں برکتیں سب سمیٹ رہے ہیں، اور ہم احادیث میں سنتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو نہیں سمیٹ پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ خیر و برکت سمیٹ سکیں انشاءاللہ اس مہینے میں۔ خواتین و حضرات، جانتے ہیں آپ پہلا سیگمنٹ ہمارا بہت ہی خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مختلف خوبصورت ٹاپکس کے اوپر اور زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور آج جس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کے وقت کی کیا ہر وقت کی ضرورت ہے۔ کچھ ایک شعر اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مسافر کل بھی تھا، مسافر آج بھی ہوں، مسافر کل بھی تھا، مسافر آج بھی ہوں، کل اپنوں کی تلاش میں تھا، آج اپنی تلاش میں ہوں۔ یہ اپنی تلاش کیا ہے، بس یہی بہت ضروری ہے اور یہی نہیں کر پاتے۔ آئیے بات کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے اور پوچھتے ہیں کیسے کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا بڑا اپنی شکر۔ تلاش یہ تو میرا پسندیدہ موضوع ہے، اور کہہ لیجئے جتنا ساری زندگی کی چیزیں جن کو بڑا تلاش کیا ہے، ساری رومانوی چیزیں، ساری لاجیکل چیزیں، ساری ایموشنل چیزیں، دنیا داری، اگر سچ کہوں تو سب سے زیادہ تو میں نے خود کو تلاش کیا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یعنی شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میری ساری پروگرس میں دنیا داری کے اعتبار سے بات کروں، یہ سوال کہ میں کون ہوں، میں کیا اچھا کر سکتا ہوں اور میں کیسے اچھا کر سکتا ہوں، یہ سوال میں اپنی بلوغت کے ایام سے لے کے چل رہا ہوں، اور یہ اتنا کہہ لیجیے راسخ میرے اندر ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا کہ جیسے جیسے مجھے اس کا جواب ملتا چلا گیا، اس کا مکمل جواب نہیں آتا جی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی تلاش، سیلف ڈسکوری از ناٹ اے ڈیسٹنی، اٹس اے ٹریک۔ ٹھیک، یہ ایک رستہ ہے جس پہ آپ خود کو جانتے چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ انسان بہت گہرا ہے، انسان کی اتنی لیئرز ہیں، وہ جیسے پیاز کے چھلکے ہیں، اترتے چلے جاتے ہیں، آپ کو پھر بھی نہیں پتہ لگتا کہ اصل میں اینڈ پہ کیا ہے۔ اور یہ انسان اس کے اندر خدا نے کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، کیا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے، کیا گہرائی رکھی ہوئی ہے، کیا وزڈم رکھا ہوا ہے، یہ شاید ساری زندگی لگتی ہے جاننے کے لیے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات اس موضوع پہ کہی کہ زندگیاں دو ہیں، ایک زندگی وہ ہے جب تک پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ کیوں زندہ ہیں، صحیح، اور دوسری زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جس دن آپ کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کیوں زندہ ہیں۔ نہیں پتہ والی آپ کی شعوری زندگی نہیں تھی، بیداری کی زندگی نہیں تھی، اصل بیداری اس دن شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ری برتھ بھی کہتے ہیں، اس کو سیکنڈ برتھ بھی کہتے ہیں، ری بورن۔ بالکل، آپ جیسے ہی ماں کے پیٹ سے آئے، پہلی برتھ، ٹھیک ہو، جس دن آپ نے ڈسکور کیا آپ دنیا میں کیوں آئے تھے، یہ دوسری برتھ تھی آپ کی۔ تو خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کو خود شناسی کا ٹریک ملے۔ دیکھیے، یہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے حدیث سے بھی، اس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اس کو منسوب کسی صوفی سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ جملہ بہت بڑا ہے۔ جملہ کیا؟ جس نے خود کو جانا اس نے خدا کو جانا۔ بے شک۔ تو یہ جو اپنے نفس کا فہم ہے، اپنی ذات کا فہم ہے، اپنے آپ کا فہم ہے، یہ آپ کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک۔ تو جتنا آپ خود آشنا ہوتے ہیں، جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں، اتنا زیادہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ خود شناسی، اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ صرف پروفیشن میں فائدہ ہوتا ہے، اس کو لوگوں نے نا پیشن پروفیشن تک رکھا ہے، نا، پیشن از اکول ٹو لائف۔ بالکل بالکل، اگر آپ پیشن کو پروفیشن تک رکھیں گے تو 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے پروفیشن ہے۔ پیشن از اے پارٹ آف یور لائف، پروفیشن از اے پارٹ آف یو، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ایک سرکل میں کہتی ہوں زندگی کا سرکل ہے، اس کے اندر مختلف رنگز ہیں، تو یہ مختلف رنگ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی جستجو سے زیادہ، اپنے آپ کو جاننے سے زیادہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی یا لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کی، اور ان کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے نسبتاً یہ کہ ان کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے، یہ پریکٹس ہے، ساری عادت ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے یہ سکھایا نہیں ہوتا کہ جاننے کی سمت کون سی ہے، تو ہم ایک خارجی سفر کرتے ہیں، داخلی سفر نہیں کرتے۔ خارجی سفر بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اب اس خارجی سفر کے نتیجے میں ہوتا ہے
کہ آپ کا جو داخلی سفر ہے یا آپ کا اندر کا سفر ہے وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اندر کے سفر کے رکنے کی سب سے بڑی علامت ہے. آپ کو بھی کہیں پتہ ہوتا ہے میں اسٹیگننٹ ہوں. یہ دریا کی روانی جسے پائلو کوہلو کہتا ہے فلو لائک اے ریور, وہ کیا خوبصورت چیز ہے. کبھی آپ دریا کو دیکھیے, اس کو کون دھکے لگا رہا ہے, اس کی روانی ہے, گو ود دی فلو. اس نے جانا سمندر واصل ہونا ہے اور بیتاب ہے. وہ کسی جھرنے سے شروع ہے, وہ کسی ندی نالے سے شروع ہے, وہ کہیں ایک برف کا تودا تھا اس سے میلٹ ہونے سے شروع ہے, کہیں قطرہ قطرہ بنا ہے. آخر کار جب وہ دریا بن گیا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ روکیے, پہاڑ کھڑا کر دیجئے, اڑا کے رکھ دے گا. آپ روکیے, ڈیم بنائیے, چینلائز کر لیجئے لکیلی. خوش قسمتی ہے کہ دریا کا فلو چینلائز ہو جائے تو انرجی پروڈیوس ہونے لگ پڑے گی. ادروائز اگر وہ زمینوں پہ جائے گا سیلاب آ جائے گا, وہ جہاں جائے گا اڑا کے رکھ دے گا. اس فلو میں, اس انرجی میں ڈسٹرکشن ہے, اور اس کو چینلائز کر دیا جائے تو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ بہت سارے بچے آپ کو مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, بٹ اگر آج کوئی بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے نا جو آپ کے دلوں کے اندر تبدیلی کا باعث بنتا ہے, اگر کوئی آج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے اندر کی تلاش کرنی ہے, تو کوئی سٹیپس ہیں جن کی نشاندہی آپ نے کی ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ سوال کہ مجھے خود کو جاننا ہے, اپنی ذات کی تلاش کرنی ہے, سب کا سوال ہونا چاہیے. یہ ہمیں بچوں کو بھی سوال دینا چاہیے, یہ بڑوں کا بھی سوال ہے, ہمارے سننے والی آڈینس سب کا سوال ہے. اب دیکھیے, خود کو جاننے کا مطلب ہے خود کے ساتھ رہتے ہوئے خود کو پرکھنا, خود کو جاننا, خود کو سمجھنا, خود کی اسٹرینتھس کو جاننا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹس دیے ہیں. ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہم میں 3 یا 5 ٹیلنٹس ہوتے ہیں. اچھا, ہاں جی, 3 یا 5 ٹیلنٹ ہوتے ہیں. اور یہ ریسرچ جو ہے یہ ڈونلڈ کلفٹن نے کی ہے. میں اس لیے ریفرنس دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی خود سے نہ آپ کہہ رہے ہو. اور بک کا نام ہے اسٹرینتھ فائنڈر 2.0. ٹھیک ہے, ماڈرن کتاب ہے, ایزیلی اویلیبل ہے. ہم نے اس کتاب کی تلخیص اور پریسی جو ہے وہ اپنی تلاش نام سے کتاب میں بھی کر دی ہے, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اس کا ریویو بھی ہم نے کیا تھا کہ 35 اسٹرینتھس ہیں جی ٹوٹل. جو ٹیلنٹ, ان کو اصل میں وہ اسٹرینتھ کیوں کہتا ہے, ٹیلنٹ کیوں نہیں کہتا, میں اس طرف آتا ہوں. اچھا, جو ٹیلنٹ ہے وہ پیدائشی ہے. مثال لیجئے, کسی میں سنگنگ کا ٹیلنٹ ہے, وہ ٹیلنٹ اگر پالش کر لیا جائے, یعنی ٹیلنٹ کافی نہیں ہے, وہ ٹیلنٹ اگر پالش کر لیا جائے, اس کو پریپیئر کیا جائے, ریاض کیا جائے, تو وہ پھر اسٹرینتھ بن جاتا ہے. بالکل. اچھا, اسٹرینتھ ہے, اسٹرینتھ کا مطلب ہے کہ ہر وقت ریڈی ہے وہ. ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہر گانا اچھا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک, کیونکہ پالش نہیں کیا. اسی لیے بڑے بڑے گائک جو ہیں روز ریاض کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیے باڈی بلڈرز, وزن اٹھانے والے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن آتے ہیں تو وزن اٹھا لیتے ہیں. وہ روز کسرت کرتے ہیں, پریکٹس ہے, روز جم میں جاتے ہیں, روز اکھاڑے میں جاتے ہیں, اور روز کی پریکٹس کے بعد آخر کار وہ عروج حاصل کر لیتے ہیں. عروج آ گیا. دیکھیں, عروج تو صرف شراز بھائی نے حاصل کی ہے. بالکل, مطلب اپنے پروفیشن میں. اچھا, اپنے پروفیشن میں وہ عروج حاصل کر لیتے ہیں. جس عروج کے مقام پہ, جس بام عروج پہ آخر کار ایک فلو کے ساتھ آپ بائی دی وے بھی ہاں کرتے ہیں تو گانا بن جاتا ہے. یہ مقام ہے ایک بہت بڑا. آپ ایسے پکڑ کے 2 جملے لکھتے ہیں, وہ شعر بن جاتا ہے. یہ وہ لیول ہے جہاں پر آپ اس پیک پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پر کھانسنا ہلکا سا وہ بھی ایک ردم میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, جب اپنی آپ تلاش شروع کرتے ہیں, کتنا ضروری ہے کہ اس کے اندر اپنی میں, کیونکہ ہم میں کے بھور سے ہی نہیں نکلتے, اس کو مارنا. دیکھیے, ایگو والا بندہ اپنے آپ کو تلاش ہی نہیں کر سکتا, وہ اندھا ہوتا ہے. وہ تو کسی کو نہیں جان سکتا, سمجھ سکتا, خود کو کیا جانے. اللہ کی پہچان نہیں ہے, سب سے بڑا ہرڈل ایگو ہے, قدرت کی پہچان سب سے بڑا. اچھا, میں اگر آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ایگو کو ٹچ کرنا چاہوں گا اسی موضوع کے ساتھ. بالکل. دیکھیے, ایگو کو ایڈریس کرنا, ایگو کو ایلیمینیٹ کرنا, ایگو کو مائنس کرنا, ایگو کو کہیں تھوڑا سا سپریس کرنا, دنیا کے ہر مذہب میں ہے. ٹھیک ہے, تمام صوفیزم, تمام سلاسل میں یہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی صوفی دمال ڈالتا ہے, جو کہ شرعی طور پہ تو کہیں نہیں سمجھ آتا, مینشن نہیں ہے, دراصل وہ ایگو مائنس کر رہا تھا. ٹھیک, اس کا اپنا طریقہ کار ہے, وہ ایگو مائنس کر رہا تھا. ایک پرسنالٹی, وہ ایگو کیسے مائنس کرے گا؟ اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, خود کی نفی کرتے. یعنی اس کو اس ظالم کا پتہ لگ گیا جو اپنے اندر ہے, تو وہ اپنے آپ کو زیرو کرتا ہے, نگیٹ کرتا ہے, گھوم کے دمال ڈال کے. سجدہ کیا ہے؟ ایگو مائنس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. روزہ کیا ہے؟ ایگو مائنس کرنا ہے. حج کیا ہے؟ ایگو مائنس کرنا ہے. مندر, مسجد, گردوارہ, چرچ, دنیا کی ہر عبادت گاہ آپ کی ایگو مائنس کرنے کا انسٹیٹیوشن ہے.
بالکل عبادت کا تو ہے بالکل ٹھیک, لیکن عبادت ایگو کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. ماتھا ٹیکنے والے کی کیا ایگو, رکوع والے کی کیا ایگو, سر جھکانے والے کی کیا ایگو, ہاتھ ایسے جوڑنے والے کی کیا ایگو, ہاتھ پھیلانے والے کی کیا ایگو, ترلا ڈالنے والے کی کیا ایگو, نظریں جھکا کے سر نیواں کر کے بیٹھنے والے کی کیا ایگو. ساری عبادات آپ کی ایگو کو مائنس کرتی. اچھا پھر کیا, سلام میں پہل کرو حکم ہے. کیوں؟ جیسے ہی سلام میں آپ پہل کرتے ہیں ایگو مائنس ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ یعنی اپنے آپ کو مائنس کر کے, اپنی ذات کو مائنس کر کے, اپنے نفع کو مائنس کر کے کہتے ہیں آپ پہ سلامتی. بالکل بھائی باقی باتیں بعد میں, بالکل پہلے آپ پہ سلامتی ہو. آپ کمال دیکھیے کہ آپ ہر وہ کام, آپ حج میں دیکھیں سر مڑا لیتے ہیں, بالکل ایگو مائنس کرتے ہیں. اپنی زینت کو, ایک کپڑا پہنتے ہیں سفید رنگ کا, ایگو مائنس کرتے ہیں. آپ پیدل چلتے ہیں, آپ کھرپتی ہیں, ارب پتی ہیں, وہ حج کی وہ ساری رسومات آپ کے لیے کو مائنس نہیں ہو سکتی, وہ کرنی پڑیں گی آپ کو. نماز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پیسے زیادہ کما لیے تو نماز مائنس ہو گئی ہے, پڑھنی پڑے گی آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے تو روزے معاف ہو گئے, نہیں, رکھنے پڑیں گے آپ کو ایسے ہی. تو گزارش یہ ہے کہ عبادات تو ایگو کو مائنس کرنے کے لیے, اور جب ایگو مائنس ہوتی ہے تو فائدہ کیا ملتا ہے, ایگو مائنس ہونے سے اپنی تلاش آسان ہو جاتی ہے. اچھا یہ سوال کہ میں کون ہوں, میری اسٹرینتھ کیا ہے, میرا ٹیلنٹ کیا ہے, میری ویکنس کیا ہے, دیکھیں صرف پازیٹیو ہی نہیں نیگیٹو بھی جاننا ہے. اچھا یہ وہ جان سکتا ہے تو اپنے ساتھ سچا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اپنے ساتھ جھوٹا نہیں جان سکتا. کتنا ضروری ہوتا ہے انسان کو, خیر یہ تو ایک ڈفرینٹ ہم اس میں چلے جائیں گے, لیکن پھر بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں اور ہماری ویکنیسز کیا ہیں, یہ کس طرح سے ہماری تلاش کو, یعنی جس طرح سے ایک آپ کے پروگرام میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے تو آپ اسے پالش کرتے ہیں, جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ویکنیس کیا ہے اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہی تو پروسیس ہے اپنی تلاش کا. اس کے حوالے سے تھوڑا دیکھیے, ہم نے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کو جاننا ہے 3 طریقوں سے, سمپل 3 طریقے ہیں. دنیا میں تو اس کے ویسے ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں, پرسنالٹی ٹائپ کے ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں. MBTI ہے میرا خیال ہے ایک ٹیسٹ بڑا معروف, اور بھی ٹیسٹ ہے. عام بندہ جاننا چاہتا ہے تو دیکھیے کہ لائف میں رزلٹس کن چیزوں کے آ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ٹیلنٹ بڑا شرارتی ہوتا ہے, وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں دانشور چھپا ہے اور آپ کے جملوں میں دانش نظر نہ آئے. یہ ہو نہیں سکتا. آپ ایک اچھے مقرر ہیں اور آپ کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے بھی کسی بینکوٹ ہال میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں اور ارد گرد کے بندے آپ کی طرف تھوڑے سے متوجہ نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. آپ گائک اچھے ہوں. ایک چند دن پہلے ویڈیو وائرل ہوئی, اس میں بچہ جو پانی والی بوتل ہوتی ہے بڑی 20 لیٹرز کی, 19 لیٹر کی, اس کو پکڑ کے اس کی بیٹ بجا رہا ہے. اچھا جو بڑا دنیا کے بیسٹ ڈرمرز ہیں, اگر وہ دیکھیں گے وہ حیران ہو جائیں. بالکل صحیح. وہ ایک پکی واس جوگی سے نکلا بچہ, ایک غریب بچہ, اگر اس کو پالش کیا جائے, ٹیلنٹ ہے, یہ اس کا رزلٹ دیکھا جائے, اس کو تیار کیا جائے, وہ دنیا میں جا کے نام کما سکتا ہے. بالکل. اچھا اب یہ نتائج بولتے ہیں کہ ہم کہاں اچھے ہیں اور کہاں اچھے نہیں ہیں. ٹھیک. جس کام میں ہم اچھے نہیں ہوتے اس کے نتائج اچھے نہیں آ رہے ہوتے. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیے مثال لیجئے, مچھلی سب سے زیادہ اچھی تیرنے میں, بندر سب سے زیادہ اچھا درخت پہ چڑھنے میں. بالکل ٹھیک ہے. شیر سب سے زیادہ اچھا دھاڑنے میں, شاہین سب سے زیادہ اچھا ایک تو نگاہ, پرواز, شکار کرنا, اپنا شکار کرنا, مردار نہ کھانا. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ کیا ہے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا نمبر 2 فیڈ بیک. یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. لوگوں سے آپ کو ارد گرد کی دنیا, لوگ, احباب کہیں نہ کہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ یار یہ کچھ نہ کچھ تو غیر معمولی ہے, یار بڑا زبردست ہے, اللہ کا بڑا ہی کرم ہے, صحیح, یہ بہت اچھا ہے, یہ کمال ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے اس سے تو انقلاب آ سکتا ہے, یار اس کو پالش کرو, اس کو تم نے مس نہیں کرنا, اس کو لائٹ نہیں لینا. اور سم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ بھی فیڈ بیک ہے. بالکل بالکل. کس طرف چل پڑے ہو, تمہارا کام نہیں ہے, نہیں سمجھے. میں رمضان ٹرانسمیشن مجھے یاد ہے, پرانی بات, پہلی بار میں آیا A+ پہ میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا. ہماری بڑی اچھی بہن ہے فرح کے ساتھ, تو ہمارے ایک بڑے پیارے پروڈیوسر ہیں, بہت ہی پیارا انسان ہے, احمد علی ہاشمی, نہیں کاشف تھا, احمد سے بھی بڑی اچھی دوستی. تو کاشف تھا, تو ایک جگہ ایک مطلب ایک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, میں پوری نہیں یاد کر پاتا, تو انہوں نے مجھے باقاعدہ آن ایئر جا رہے تھے اور اس درمیان میں روکا, کہیں اشارہ کیا کہ نہیں آپ اس میں سے تھوڑا سا مائنس ہو جائے. پھر بعد میں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, ان کا شاہ صاحب دیکھیں آپ اسکرین پہ نئے آئے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ پہلے آ گئے اور ٹی وی پہ آئے بعد میں. بالکل. تو میں آپ کا بھائی ہوں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ
آپ ٹپیکل اینکر نہیں ہیں, آپ انٹرٹینر نہیں ہیں, بالکل آپ کہہ لیجئے کہ آپ انفلوئنسر ہیں, ہیں, آپ ایک ٹرینر ہیں, آپ ایک دانشور کی حیثیت سے, استاد کی حیثیت سے, ٹرینر کی, موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. آپ پیور انٹرٹینمنٹ اور کچھ چیزوں کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا. اچھا, مثلا ان میں سے ایک چیز بتا دیتا ہوں, ان کے جی اپنے کچن میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ ایسے کر کے گھمانا ٹھیک ہے, سارے اینکرز کرتے ہیں, لیکن آپ کو ہم بٹھاتے ہیں رائے لینے کے لیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا, ورنہ لوگ تو آج کل میڈیا میں کہتے ہیں ادھر بھی آ جاؤ, ادھر بھی آ جاؤ, سب کچھ کرو. صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بڑا ایک کمال ہے, ویسے اس پہ بات کر دوں, تھوڑی سی ہم کریٹیسائز کر ہی لیں اگر کر ہی لیں. دیکھیں چینلز کی, میڈیا کی مجبوری ہے, وہ تو چاہیں گے کہ جو آپ نہیں کرتے وہ کریں. لیکن ہر انٹرویو میں میرے سے کویشچن کیا جاتا ہے آپ کا پسندیدہ گانا کون سا ہے؟ اچھا میں بتاؤں گا جی ارجیت سنگھ کا فلانا گانا ہے, گا کے سنائیں. اچھا کیوں؟ وہ پارٹ ہونا ہے جس کی ریٹنگ اوپر جانی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ امید ہی نہیں کر سکتے قاسم علی شاہ گانا گا سکتے ہیں. تو جب قاسم علی شاہ گانا گائے گا, نہیں میں کر سکتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ بڑا ملٹی ٹیلنٹڈ ہے شاہ صاحب. نہیں اب وہ یعنی جب بھی کچھ ہٹ کے دکھائیں گے نا, ہاں تو وہ ایک دم سے وہ کیا ہوگا, چاہے وہ کرٹیسزم ہو, ایک دم سے ہائپ آئے گی, وہ ٹریفک اوپر جائے گی. تو اچھا اوپر سے یوٹیوب کے زمانے میں تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو مکمل کر ہی دیں. بالکل بالکل, بڑا ظلم ہوا, تھم نیلز نے ستیہ ناش کر دیا. اچھا ہائے 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 ہائے. مطلب ایک ہماری اینکر, نام میں لے چکا ہوں, میری بہن ہے, ایک ہم نے اکٹھا گڈ مارننگ شو کیا, کسی مہربان نے اس کا تھم نیل اتنا خوفناک بنایا, اب تک کوئی 4-5 ملین لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. میں تو نہیں ہرٹ ہوا. اچھا اس کی میں باڈی لینگویج ایسی دکھائی کہ میں انگلی سے ایسے کر کے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں اور وہ آگے سے میرے سے لڑ رہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. تھم نیل پہ لکھ دیا, میں وہ آپس میں لڑائی ہو گئی. نہیں وہ یعنی اس کے پرسنالٹی اور کریکٹر پہ کوئی چیز تھی. اوکے دیٹس سو. اور میں جیسے انڈیکیٹ کر رہا ہوں, یقین کیجئے بڑا دل دکھا. میں نے کہا یار ظالمو, یہ یوٹیوب کے چکر, سبسکرائب اور ٹریفک کے چکر اور مونیٹائز کرنے کے چکر میں عزت دار کی عزت تم خراب کر دیتے ہو. تو اس لیے واپس آؤں گا کہ آپ کو بعض اوقات فیڈ بیک جو ملتا ہے وہ ایسا ملتا ہے کہ آپ کو کوئی بتا دیتا ہے ادھر نہیں جانا, بالکل اس سے مائنس ہو جائے. نمبر 3 تھی, ٹھیک. تیسری چیز بڑی سچی ہے, وہ ہے آپ کی دعا, بالکل آپ کا تدبر, آپ کا اپنے ساتھ رہنا, غور و خوض کرنا, تلاش کرنا, اپنے آپ کو جانچنا, اپنے آپ کو پرکھنا, اپنے آپ کو سمجھنا, ریکال کرنا. یہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. میں سوری آپ کی قطع کلامی معاف, آپ وہ فرمائیے, میں آخری بات صرف کہہ دوں کہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہی تھی کہ اپنی تلاش کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اکیلے میں اس کے ساتھ وقت گزاریں کہ جس کے لیے ہم پہچان کر رہے ہیں. ہم اس زندگی کے جھمیلے میں ایسے پھنس جاتے ہیں, ایسے دلدل میں اور ایسے بھور میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں اکیلے رہنا چاہتے, کیونکہ ہمیں اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے, ہمیں اپنی آپ کی چیزیں پسند نہیں ہوتی. اس ذات کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا اپنی تلاش کے لیے کتنا ضروری. دیکھیے اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جتنا آپ کو آپ کا رب جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. بالکل. میں کہتا ہوں ماں باپ نہیں جانتے اتنا, کیونکہ خالق جانتا ہے. خالق کو پتہ ہے میرا بندہ کیا ہے, میرے بندے کی اسٹرینتھ کیا ہے. کاش کہ ہم اپنی دعاؤں میں بہن یہ دعا شامل کر لیں کہ یا باری تعالیٰ میری ذات کو مجھ پہ کھول دے, میرے باطن کو مجھ پہ آشکار کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے, مفہوم حدیث, آپ نے فرمایا کہ اللہ جس پہ مہربان ہوتا ہے اس کا باطن اس کے سامنے آشکار کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ اس کو اگر ماڈرن ٹرم میں کہیں, آپ کی ڈسکور یور سیلف, اپنی تلاش, خود کی تلاش, سیلف ریکوگنیشن, سیلف ریئلائزیشن, یہ جو ماڈرن ٹرمز ہیں یہ تب ہوتی ہیں جب اللہ مہربان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اس کو اگر ہم سیلف ہیلپ کی ڈومین میں جا کے کہیں تو ہم کہیں گے جو شخص خود کو جاننا شروع کر لیتا ہے اللہ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. آپ کو ایک خزانے کا پتہ لگ جائے اور وہ بھی اپنے اندر میں دفن, باہر نہیں ہے. ہم ساری دنیا کے خزانوں کو تلاش کرتے ہیں, کاش کہ ہم اپنے اندر کے اس خزانے کو جو اپنے اندر پڑا ہے, اپنا ہے, اس کو تلاش کریں اور ڈھونڈ لیں. سیلف کرٹیسائز جب اپنی تلاش ہوتی ہے تو کتنا ضروری ہے سیلف کرٹیسزم؟ بہت ضروری. دیکھیے ایک مووی ہے وہ انڈیا کی مووی, اس میں ایک سین ہے, بھاگ میں لکھا بھاگ میرا خیال ہے, ٹھیک ہے, اس میں سین ہے وہ کچھ مسٹیک کرتا ہے, ٹھیک, اور اس کے بعد وہ جاتا ہے واش روم میں جا کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے اور دھڑم سے اپنے آپ کو تھپڑ لگاتا ہے, خود کو پنش کرتا ہے. میں نہیں کہتا اس حد تک جانا چاہیے, نارمل نہیں لگتا, لیکن اگر اپنے آپ کو ہم ریوارڈ دیتے ہیں
تو اپنے آپ کو کبھی کبھی تھوڑا پنش بھی جس طرح ہم اپنے آپ کو دیکھ کے تھے شاباش آج بڑا اچھا کیا ہے، تو کبھی کبھی ذرا تھوڑا ڈانٹنا بھی، میرے خیال اپنا کان پکڑ لینا چاہیے. یا کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو اپنے اس بھوک لگی میں کھانے کو چھوڑنا چاہیے. ہمیں چائے کی طلب پہ چائے چھوڑنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہیے کہ اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے. یہ گزارش کروں جہاں ہم سب سے باتیں کرتے ہیں خود سے بھی بات کرنی چاہیے. کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ بندے دا پتر بن جائے. کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ بہت ہو گیا. کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ کیوں اتنا تھک گئے، رک جاؤ. کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی کہنا چاہیے کیوں اتنا سست ہو، تھوڑا کام کر لو. یہ وائس ورسا ہے، یعنی کہ لازم نہیں ہے ایک ہی طرح کی سچویشنز ہوں. کچھ لوگ جو ہیں وہ رک نہیں رہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چل نہیں رہے. سو بیلنس از ویری ویری مچ. لاسٹ کویسچن اینڈ پھر آپ کو بہت سی دعائیں دے کے ہم رخصت کریں گے. مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب کہ کتنا ضروری ہے، ہم ہر لمحہ ایک جملہ بولتے ہیں، سنا ہم نے اشفاق صاحب سے بارہا سنا، آپ کے کوٹس ہیں اس میں بھی آسانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اپنی تلاش کے لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے آپ کی یہ ڈسکوری کہ میں کون ہوں، پتہ لگا خزانہ نکلا ہے اپنے اندر سے. اس خزانے سے اگر مخلوق خدا مستفید نہیں ہو رہی، وہ خزانہ پھر دب جائے گا. یہ سمجھ آ جائے کہ میرا ٹیلنٹ، میری قابلیت. بڑی پیاری بات میں نے اپنے استاد سرفراز شاہ صاحب سے سیکھی. میرا پیار ہی بڑا ان سے، بڑا لاڈ ہے ان سے. ایک دن کہنے لگا میں کہ شاہ صاحب مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو زیادہ دے رہا ہے مجھے. تو فرمانے لگے اللہ اور دے. کہ شاہ صاحب مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے. فرمانے لگے بانٹنا بڑھا دو. واہ 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 واہ، تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے، اور دے رہا اور بانٹو، اور دے رہا اور بانٹو. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم بانٹتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے استاد سے آپ کو اس طرح کی اکنالجمنٹ ملے تو پھر بڑی بات ہے. ہو گیا. خیر اور دوسری بات یہ کہ آپ کے والدین نے، آپ کے آباء و اجداد نے، دادا پر دادا، انہوں نے آپ کے لیے نام ہی ایسا منتخب کیا ہے کہ آپ ہیں ہی بانٹنے والے. اور چاہے وہ مسکراہٹیں ہوں، آسانیاں ہوں، اللہ اس کے اندر آپ کو مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت دعائیں ہیں، مطلب دلی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر اب میں اختتام کی طرف، میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ آپ کا ظرف بہت بلند ہے. تو اللہ اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور ہمیشہ بانٹنے والوں میں رکھے. جی خواتین و حضرات، اپنی تلاش بے انتہا ضروری ہے، اور جب اپنی تلاش کے سفر پہ ہوں تو بہت ضروری ہے کہ آسانیاں بانٹیں، اور بہت ضروری ہے کہ لوگوں پہ کرٹیسائز کرنے، وہ ایک شعر ہے کہ بہت پڑھ لیا زمانے کو اب خود کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. اور اس کے اندر میں نے کچھ ایڈ کیا کہ جب اپنے آپ کو انسان پڑھتا ہے نا تو وہ پھر ہم بھی زمانہ ہی ہیں. صحیح بات ہے، ہم بھی زمانہ. تو ہم دوسروں کے اوپر پن پوائنٹس کر رہے ہوتے ہیں. سو جسٹ ود ان، یہ سفر جو ہے یہ ود ان ہے. اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ایک ریلیجس اسکالر ہوں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.